نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن مجید کا جو تیسرا پارہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں تو سورہ بقرہ کا آخر، سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا شروع کا حصہ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے جس میں سورہ بقرہ کا بقیہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 2 بڑی آیتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو قرآن مجید کی 2 بڑی آیتیں ہیں، ایک آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اعظم آیت فی القرآن۔ عظمت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ، جس میں توحید کے 11 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کو آیت الکرسی میں سمجھایا گیا ہے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت مداینہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں تجارت کے اور قرض کے بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں۔ جیسے قرض کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، جب قرض کا معاملہ ہو تو اس کو لکھا جائے، پھر اس پر گواہ بھی مقرر کیے جائیں، اور اگر کوئی چیز رہن ہو تو رہن کے اصول بھی واضح کیے جائیں اور رہن کی تفصیل کو بھی لکھا جائے۔ یہ اس حصے میں پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 جلیل القدر نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مباحثہ ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اطمینان قلب کے لیے آپ مجھے دکھا دیں۔ یقین کامل تو مجھے حاصل ہے، اطمینان قلب کے لیے آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس بات بعد الموت ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے بعث بعد الموت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب اور کتاب دینا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے پر پختگی حاصل ہو جائے تو انسان کوئی بھی گناہ نہ کرے۔ تیسری بات جو اس حصہ میں بیان ہوئی ہے وہ صدقہ اور سود کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یربی صدقات، صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدقہ کرنے والے کا مال کم ہو گیا ہو، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر صدقہ کے متعلق 7 باتیں ہیں، 7 بنیادی اصول ہیں، جن میں ایک اصول یہ بھی ہے
کہ صدقہ حلال مال سے کیا کرو تاکہ صدقہ کی صحیح پوری برکات تمہیں حاصل ہو جائیں اور صدقہ قبول ہو جائے۔ اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد پھر احسان نہ جتلایا کرو، اس سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، اعلان جنگ ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری قوم کی اس سے حفاظت فرمائے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہاں پر سود پر 5 وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ یمحق اللہ الربا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بہت سخت 5 وعیدیں یہاں پر سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ اس سپارے کا پہلا حصہ تھا جس میں سورہ بقرہ کا آخر مذکور تھا۔ اس سپارے کا جو دوسرا حصہ ہے اسے سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس میں بھی 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ کے ساتھ ربط کیا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی توحید کا بیان تھا، توحید ہی پر اس کا اختتام ہوا، تو سورہ آل عمران کی ابتدا بھی توحید ہی سے ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی توحید ہی کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب سے، یہود سے خطاب تھا، اور سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب نصارہ سے خطاب ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں دعا مانگے گی فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا جواب سورہ آل عمران میں ہے کہ زبان سے، ہاتھ سے جہاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہ پہلی بات تھی سورہ آل عمران کی اور بقرہ کی آپس میں مناسبت کے متعلق۔ دوسری بات، سورہ آل عمران کے اس حصہ میں، ابتدائی حصہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے، 4 واقعات، سچے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک ان میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پر فتح عطا فرمائی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی ارشاد فرمایا کہ یہ بدر کا میدان ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس جاتے تھے تو بے موسمی پھل ہوتے تھے۔ یہ بے موسمی پھل بھی کون بھیج رہا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے بھیج رہے تھے، اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو قصہ ہے وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور چوتھا جو واقعہ ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو سورہ آل عمران کی ابتدائی حصہ میں بیان ہوئی وہ اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ ہے۔ اہل کتاب نے کچھ اعتراضات کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد فرمایا تھا، لیکن وہ ماننے کے لیے قبول نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، آ جاؤ میدان میں، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو حق پر نہ ہوا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔
وہ دل سے تو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس لیے اس پر وہ آمادہ نہ ہوئے، اس پر وہ تیار نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑتے۔ مباہلہ اب بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تھی، آ جاؤ میدان میں آ جاؤ، اور حضرت انتظار فرماتے رہے لیکن یہ بدبخت آئے نہیں۔ ان کو بھی یقین ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر یہ مباہلہ کے لیے آتے تو اللہ کی قسم زمین پھٹ جاتی اور یہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ اور جو چوتھی بات ہے جو اس حصہ میں بیان ہوئی ہے، ان نبیوں سے عہد لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 عہدوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک عہد نبیوں سے بھی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور وہ عہد کیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آگے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے، اپنی قوم کو اپنی امت کو بھی یہ سمجھا کر جاؤ گے تمہارے بعد اگر وہ آگے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا کتنا عام ہے۔ اس عقیدے کے بغیر، ختم نبوت کے ایمان کے بغیر اور ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے، کسی عقیدے کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر نبی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس عقیدے کا جو تحفظ ہے، ختم نبوت کا جو تحفظ ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو سورہ آل عمران کے ابتدائی حصہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ تیسرا سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔